ہر کی آیات میں تو چمک دمک رہی ہیں، لیکن میں اس انداز سے اپنے سننے والوں کو بتاؤں گا کہ قرآن کریم کس خوبصورت انداز میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے۔ واہ! قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے قرآن یہ تو بتا امام حسن کون ہیں؟ قرآن پکارا، حسن وہ ہیں جن کے نانا کی زبان پر میں بولا جاتا ہوں۔ آئے ہائے 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 بھائی کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن ہمیں بتا تو صحیح سیدنا امام حسن کون ہیں؟ اس نے کہا کہ او سننے والے سن، تو نے کبھی معوذتین سنا؟ ہاں قرآن میں نے معوذتین سنا۔ تو پھر جان معوذتین یہ امام حسن پر پڑھی جانے والی میری دو صورتیں ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ لولو والمرجان تو ہے ہی، لیکن معوذتین کو معوذتین کہا کیوں جاتا ہے کہ زبان رسالت سے یہ امام حسن پر پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ میں نے کہا ہے قرآن اور مجھے میرے ایمان کو تازہ کر، واہ! میری محبتوں کے چراغ اور روشن کر، واہ واہ واہ! کیونکہ تو نے مجھے بتایا ہے کہ ایمان کی روح اور ایمان کی جان محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتا تو صحیح کہ آپ سے نسبت رکھنے والے اس نواسے کی شان تیرے اندر کیا ہے؟ تو قرآن کہنے لگا کیا تم نے نہیں سنا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ۔ قرآن بولا کہ اے مجھ سے سوال کرنے والے میری اس آیہ کریمہ میں غور کر، امت مسلمہ میری روشنی میں، میرے دیے ہوئے احکامات کی روشنی میں امام حسن کو کیا مقام دے رہی ہے کہ ان کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہ کہیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان، کیا کیا کیا۔ تو قرآن کریم نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل پاک کے بارے میں جو محبتیں دی ہیں ان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ آپ کے القابات، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس پیارے نواسے کو جن خوبیوں سے نوازا، ان کی کنیت ہے ابو محمد۔ آپ مجتبی ہیں، آپ سبط اول ہیں، واہ! آپ سبط اکبر ہیں، واہ! آپ سید ہیں، واہ! آپ طیب ہیں، واہ! آپ ذکی ہیں، واہ! آپ نقی ہیں، واہ! آپ قائم ہیں، آپ حجت ہیں، واہ! آپ ذکی مجتبی ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ امیر ہیں، واہ! آپ امین ہیں، آپ زاہد ہیں، آپ بر ہیں۔ آپ کے ایک ایک لقب پر گفتگو کریں، دفتر چاہیے، وقت چاہیے۔ کیا خوبصورت آپ کے القابات ہیں کہ محدثین جب آپ کی زبان اقدس سے بیان کی ہوئی حدیث مبارکہ کو امت تک پہنچانے کے لیے لکھتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ سبط رسول اللہ و ریحانتہ۔ اللہ! آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امت تک پہنچا رہے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے محدثین کیا لکھتے ہیں؟ سبط رسول اللہ۔ بلکہ آپ کا ایک لقب حفید ہے۔ حفید کہتے ہیں دل کے ٹکڑے کو۔ آپ کے لقب میں پھر یہ کہ ریحانتہ، کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام بٹھا کر سونگھیں، اللہ! فرمائیں کہ میری جنت کے پھول ہیں، ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ہائے 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 ہائے! آپ کے لیے فرمائیں کہ ھذا ابنی سید، اللہ! میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اللہ! اور اس لقب نے دنیا بھر کو سادات کے نام سے، سید کے نام سے روشناس کرایا۔ واہ! تو یہ لفظ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کے لیے بولا تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ میرے نزدیک حسن کا مرتبہ و مقام کیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ! جن کو نبی علیہ السلام فرمائیں بے ابی و امی، حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ ہائے ہائے ہائے! اللہ اللہ اللہ! سورہ کوثر کا آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیہ میں بھی۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا کہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے کے وصال سے معاذ اللہ آپ ابتر ہو گئے،
اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناکل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اس کوثر کی روشنی میں اس سید نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ خیر کثیر کے ابتدا آپ بنے، خیر کثیر کے ابتدا آپ بنے۔ خیر کثیر یعنی ہر خیر، دنیا کا کوئی کونا لے لیں جہاں مسلمان بستے ہوں گے وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی سید ضرور نظر کیا کہنا، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ سورہ دہر کو لے لیجئے، آیات مباہلہ کو لے لیجئے، آیات تطہیر کو لے لیجئے، آیت مودت کو لے لیجئے۔ اب آیت سورہ دہر شروع میں تلاوت بھی کی گئیں، وہ کیا شان بیان کر رہا ہے قرآن کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، خود فاقے سے ہیں اور دنیا کو کھلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اعلان ہو رہا ہے کہ یہ وہ مقدس گھرانہ ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کا کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہتے، کوئی شکریہ تم سے نہیں چاہتے۔ یہ گھرانہ ہے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے جس کسی کے قلب میں ایمان کا ذرہ بھی ہے وہاں حب حسن اور حب حسین، حب فاطمہ، حب علی پہلے دیکھی جاتی ہے۔ ایمان کا پیمانہ ہی پھر اس کے بعد پیمانہ ہی ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا۔ پیر صاحب ولادت پاک کا جو خوبصورت سا منظر نامہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے آپ کے ظاہر ہے جو میں تو کیا کہوں، مجھے تو اپروپریٹ ورڈ بھی سمجھ نہیں آتے اس موقع پہ، کہ جس خوشبودار گلشن کے اندر یہ حضرت امام حسن علیہ السلام جیسے پھول کھلے، اور جس روشن ترین جھرمٹ کے اندر کائنات کی آپ تشریف فرمائیں، ذرا بتائیے کہ کیا وہ منظر نامہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت آپ کا ابتدائیہ، اور اس کے بعد محترم جناب پروفیسر صاحب کی گفتگو، اللہ رب العزت علم و عمل کی برکتیں مزید اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ جی۔ بہت ہی عظمت والی، برکت والی آج کی تاریخ ہے، 15 رمضان المبارک 3 ہجری، گویا آج سے 1440 سال پہلے یہی دن، یہی تاریخ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس صبح کو تشریف لاتے ہیں کائنات میں۔ اس میں بہت ہی اہم نقطہ جو ہے وہ یہ سمجھنے والا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری اور آپ کی آمد جو ہے وہ کس قدر شدت سے حضور کو انتظار تھا آپ کی آمد کا۔ اللہ مکہ مکرمہ میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضور کے شہزادگان حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاکیزہ بطن سے یکے بعد دیگرے وصال کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ کے انتقال پر تو مشرکین مکہ کی خوشی جو تھی وہ دیدنی تھی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو پیغام توحید اس مشرکانہ ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پیغام کو لے کر آئے ہیں، اب عرب کے دستور اور رواج کے مطابق اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے، کسی بھی کام کو بڑھانے کے لیے پیچھے بیٹوں کا اس مشن کو آگے جاری رکھنا ضروری ہے۔ تو ان کا یہ تھا کہ 2 بیٹے تھے، دونوں ہی فوت ہو گئے، مشن ختم ہو گیا، اللہ نے سورہ کوثر نازل کر کے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا، اور 2 بیٹے مکہ مکرمہ میں، 1 بیٹے جناب ابراہیم مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین سے عطا کر کے 3 بیٹے واپس اس لیے لے لیے کہ اگر انبیاء بنی اسرائیل کے بہت سے نبیوں کے بیٹے نبی بھی نبی تھے، بیٹے بھی نبی تھے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، حضرت ابراہیم نبی، بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، لمبی فہرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبیین بن کر، تاجدار ختم نبوت بن کر تشریف لائے، آپ کے بیٹے ہوں اور نبی نہ ہوں تو یہ حضور کی شان اقدس میں ایک نقص آتا ہے، ایک فرق آتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی ایک فضیلت حضور پر آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ حضور کو خاتم النبیین بنایا تھا، بیٹے عطا کر کے واپس لے لیے اور کہا حبیب ان کا بہتر بدلہ سورہ کوثر کی صورت میں عطا کروں گا۔ چنانچہ حضور کو اس وعدہ الہیہ کا انتظار تھا کہ کب وہ وقت آتا ہے جب سورہ کوثر کی تفسیر سامنے آتی ہے، یعنی آپ کے شایان شان جو نہیں ہونا تھا، مطلب وہ نہیں ہو رہا تھا، وہ آپ کے شایان شان کر دیا۔ جی کر دیا۔ تو سورہ کوثر کی تفسیر اول بن کر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس دنیا میں۔ اچھا، اب وعدہ چونکہ پروردگار عالم کا تھا، اس لیے اللہ نے کہا ہے حبیب چونکہ یہ میرا وعدہ ہے، میرے وعدے کی تکمیل کی ابتدا ہوئی ہے، تو پھر نام بھی میں ہی رکھوں گا۔ اسد الغابہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حسن اور حسین یہ دونوں نام عرش کے پردوں میں چھپا کر رکھے ہوئے، سبحان اللہ، کیا کہنا، عرش کے پردوں میں چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں شہزادوں کے بذریعہ وحی نام آتے ہیں۔ کیا ان کی عظمت کے لیے یہ بات کم ہے کہ
کہ ان کے نام بذریعہ وحی آئیں اور جناب جبرائیل امین کیا علیہ السلام کہنے، وہ کیا نام کہنے، لے کر سبحان آئے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ جب تشریف آوری ہوتی ہے تو حضرت لبابہ بنت الحارث زوجہ حضرت عباس ابن عبد المطلب، ام الفضل کنیت سے آپ زیادہ معروف ہیں نام کی نسبت سے، انہیں جیسے انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالہ سے بھی ہے، آپ کے حوالہ سے بھی یہ خواب دیکھا تھا کہ حضور کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری آغوش میں آ کر اچھا، امام حسن پاک کے لیے جی، بھی اور آپ کے لیے بھی یہ روایت ہے۔ حضور نے اس کی تعبیر یہ فرمائی تھی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا جو جسے آپ اپنی گود میں لیں گی۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس اعتبار سے تعبیر خواب کی سرکار فرما رہے ہیں، اس اعتبار سے وجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جزو ہے، سبحان اللہ۔ کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے۔ آہا۔ نام جیسے میں نے عرض کیا بذریعہ وحی آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آقا اپنی زبان اقدس، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان حضور علیہ السلام گھٹی کے طور پر چوسنے کے لیے عطا فرماتے وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ چوسنے کے لیے سرکار عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ کی عظمت، آپ کی شان اور شرح صدر کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ مدینۃ العلم کی زبان آپ کے دہن میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سینہ تو کھلتا ہے نا، علم حاصل ہوگا۔ اب 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ فرمایا، 2 بکرے ذبح کر کے ان کا گوشت تقسیم کیا، سر کے بال مبارک وہ اتروائے اور ان کے برابر چاندی کا جو تھی وہ ان کے برابر حضور علیہ السلام نے خیرات فرمائی۔ یہ ایک طرح سے صدقہ فرمایا ان کے بالوں کا کہ اللہ ان کے سر کو ہمیشہ آفات و بلیات سے محفوظ اور معمون رکھے۔ اللہ۔ اب ذرا اس جہت کو اور ان خوبصورتیوں کو ذرا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سراپا میں دیکھیں کہ اللہ نے کس گھر میں کس شان کے ساتھ انہیں بھیجا ہے، کن رشتوں کے درمیان، کن رشتوں کے درمیان بھیجا ہے، جہاں فرشتے مبارکباد اور تہنیت کے پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ کوئی دنیا کا آدمی نہیں ہے، اللہ کے مقرب فرشتے لے کر مبارکباد کے پیغام آ رہے ہیں، اور قطار در قطار آ رہے ہیں۔ اور پھر شان یہ ہے کہ امام الانبیاء والمرسلین جو سلطان الانبیاء ہیں وہ نانا جان ہیں، مسلمہ اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین نانی جان ہیں، اور باپ والد گرامی خود مولود کعبہ ہیں، خود امام الاولیاء ہیں، مادر گرامی جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت ہیں، دادا جان سردار بطحا ہیں، دادی جان حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، جن کو اللہ نے بیک وقت 2 عظیم امانتیں عطا فرمائیں، ان کی آغوش میں پرورش۔ یہ اتنی نسبتیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے مبارک دامن میں لے کر آئے۔ اور میں یہ ایک انتہائی اہم بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حسن مجتبیٰ وہ ہیں جن کے چہرے بوسہ گاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حسن معمولی ہستی نہیں ہے جن کے چہروں کے سرکار بوسے لیا کرتے تھے، ان کے چہرے بوسہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ عظمت اور شان انہی کا خاصہ اور انہی کا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ اب ذرا اتنی خوبصورت اور حسین باتیں ہو رہی ہیں، اس میں جو فضائل اور مناقب خاص طور پہ احادیث میں آپ کے بیان ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ لا محالہ بہت تو اعلیٰ نمونے پر چل رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں صورت و سیرت کا بانک پن، جہاں آپ کو نظر آئے گا تو وہاں حضرت امام حسن کی تصویر سامنے آئے گی۔ آپ ان کی صورت بھی دیکھ لیں، ان کی سیرت بھی دیکھ لیں، جہاں ظاہر و باطن کا پھبن سامنے آئے گا کہ ظاہر بھی اجلا باطن بھی اجلا، وہاں بھی امام حسن کی تصویر سامنے آئے گی۔ جہاں آپ فضیلتوں کا جم گھٹا دیکھیں اور وہاں سے نکلنے والا سورج چیک کریں، وہاں آپ کو امام حسن کی شکل سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں کے جھرمٹ میں کیا حسن پارا پیدا فرمایا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو فضیلتوں کا، معیارات کا، ایمان کا، تقوی کا ایک سنگم چلتا ہے، اس کا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ وہ کون سا وجود ہے جس وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کی صلاحیتیں ہیں۔ واہ سبحان اللہ، تو کیا سب اولیاء متفق ہیں کہ وہ وجود ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر صفات الہیہ رقص کرتی ہیں۔ وہ وجود کون سا ہے جس پر صفات مصطفیٰ رقص کرتی ہیں؟ تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ وجود مبارک حضرت امام حسن علیہ السلام کا ہے، جہاں پر صفات محمدیہ کی ہر صفت آپ کو جھلکتی نظر آئے گی۔
یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بچے کو جو فضیلتیں ملی نسب کی وجہ سے، جو فضیلتیں ملیں گی ان کو ذاتی کردار کی پختگی کی وجہ سے، جو فضیلتیں ملیں گی ایمان کا محور ہونے کی وجہ سے، اور جو فضیلتیں ملیں گی معیار کا مرکز ہونے کی وجہ سے، وہ ساری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان فرمائی ہے۔ کہیں ذاتی نسب کی بات آئی، بھئی میری وجہ سے فضیلت ملی، چونکہ میرا سبت ہے، میری بیٹی کا لخت جگر ہے، یہ وہ حسن پر آ رہا ہے جو میرے ظاہر و باطن کے فیوزات کا مرکز بنے گا۔ اس کے ذریعے امت ہدایت پائے گی، اس کے ذریعے امت ایمان پائے گی، اس کے ذریعے معیارات کا تعین کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہیں اب وہ ساری حدیثوں کا اگر آپ پڑھیں تو بڑا عجیب رنگ نظر آتا ہے۔ کہیں آپ کی نسب والی فضیلتیں ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر کثیر کے جو وعدے دے رکھے ہیں، اس خیر کثیر کا محبت، اس کا مورد، اس کا جائے ظہور، یہ میری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد آ رہی ہے، یہ دنیا کو بتائے گی خیر کثیر علم میں کیا ہوتی ہے، خیر کثیر عمل میں کیا ہوتی ہے، خیر کثیر سخاوت میں کیا ہوتی ہے، خیر کثیر ہدایت میں کیا ہوتی ہے، خیر کثیر ہنگامی حالات میں کیا ہوتی ہے۔ کیا اچھی بات، سارا تعین، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ان کا ذاتی کردار ہمیشہ یاد رکھیں، صوفیاء کے نزدیک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا کی جو اولاد پاک ہے اس سے محبت ذاتی نسب کی وجہ سے تو تھی ہی تھی، لیکن اس وجہ سے بھی زیادہ تھی کہ جو کردار، جو معیار دین اسلام نے مقرر کیے ہیں ان کے لیے یہ شواہد بنیں گے۔ آپ دین کا معیار بھی چیک کر لیں، ان کی عبادتیں چیک کر لیں، دین کا معیار چیک کر لیں، ان کی دین کی حفاظت چیک کر لیں، دین کا معیار چیک کر لیں، اور ان کا زہد و تقوی بھی چیک کر لیں، تو ظاہر بھی کامل، باطن بھی کامل۔ چند روایت میں سنا۔ اچھا پھر اس رنگ بڑا عجیب ہے، یہ نہیں کہ آپ کہیں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے صاحبزادے کی فضیلت گھر میں بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی کے ماحول میں سب کے سامنے جمعہ کے خطاب کے دوران جس سے زیادہ جم غفیر کا امکان نہیں ہوتا، چونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی بعد کے حالات میں آنے والے علمی الجھنوں کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے ان کو لوگ نظر انداز کریں گے، حالانکہ یہ تو معیار دین اور مرکز دین ہے، اگر ان سے رشتہ کمزور پڑ گیا تو پھر بچے گا کچھ بھی نہیں۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ تشریف لیں، حضور نبی صحابہ جھرمٹ میں بیٹھے ہیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، تو آپ نے سب کی طرف اپنی مسکراتی نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ نگاہ نبوت تزکیہ بھی کرتی تھی، روحانی کیف بھی بکھیرتی تھی، اپنا تبسم بھی دیتی تھی۔ جب سب متوجہ ہو گئے تو آپ نے کہا یہ جو میرا صاحبزادہ اور بیٹا بیٹا ہے یہ سید و سردار ہوگا، سیادت و قیادت کے جتنے بھی نمونے ہوں گے وہ اس پر ناز کریں گے، لیڈر ہو، رہنما ہو، سیادت اس پر جھلکے گی، یہ ظاہری بھی سیادت بات۔ پھر آپ دیکھیں، پھر آپ نے یہ جو جملہ فرمایا، ہنگامی حالات میں شخصیتیں بکھر جاتی ہیں، امتیں ٹوٹ جاتی ہیں، حالات منتشر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ میرا بیٹا اس موقع پر حلم کا، صبر کا، گہرائی کا جو مظاہرہ کرے گا، میری امت وہ حالات پیدا کر چکی ہوگی کہ جہاں کشتی ٹوٹ جائے، لیکن یہ میرا بیٹا ایک ایسا ملا ہے، اس کشتی کو ایسے کنارے لگائے گا کہ منتشر چیزیں ساری ٹوٹ جائیں گی اور امت وحدت میں کھڑی ہو جائے گی۔ کمال بات یہ ڈاکٹر صاحب جس روایت کی آپ بات کر رہے ہیں، میں تو وہ اس منظر کو، اس ناز کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرمائے اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچہ کہاں ہے، اور امام حسن پاک علیہ السلام جو ہے وہ بچپنے کے اندر اپنی معصومیت کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں اور آ کر سرکار علیہ السلام کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ سرکار علیہ السلام ناز فرماتے ہیں، اپنے پیارے پیارے نرم نرم ہاتھوں سے سرکار علیہ السلام کی مبارک داڑھی سے آپ کھیلنا شروع کرتے ہیں اور سرکار ان کو کھلاتے ہیں۔ پھر سرکار علیہ السلام ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما، اور میرا یہ بیٹا سردار۔ انشاءاللہ اس تیقن کے ساتھ جڑے رہے ناظرین کہ ذکر کرنے والے اور ذکر سننے والے، یہ میرا وجدان کہتا ہے انشاءاللہ کہ کل بروز محشر اس ذکر کے صدقے سے ہم پہ بہت کرم ہوگا انشاءاللہ۔ پروفیسر صاحب کہ زمین سے تابہ فلک ہر طرف صدائے حسن، زمین سے تابہ فلک ہر طرف صدائے حسن، بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن، ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن،
ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن، رہے گی سایہ فگن تا ابد ردائے حسن، وہ ذات پاک ہے ابن علی و سبت نبی، وہ ذات پاک ہے ابن علی و سبت نبی، میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن۔ پیر صاحب لبوں پہ زہر حلال کا کوئی ذکر نہ تھا، لبوں پہ زہر حلال کا کوئی ذکر نہ تھا، اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن، یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ خدا، یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ خدا، کبھی حسین پہ قرباں کبھی فدائے حسن، غنا و فقر قدم بوس ہو گئے اس کے، غنا و فقر قدم بوس ہو گئے اس کے، میسر آئی جسے دولت ولائے حسن، عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے، عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے، بفیض سرور کون و مکان برائے حسن، کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ مطلب، کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ مطلب، نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن۔ پروفیسر صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ سرکار علیہ السلام سے جو آپ کی محبت اور امام پاک علیہ السلام کی سرکار علیہ السلام سے جو محبت، حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک آنے والی اولاد آدم کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اس نمونے کی ایک جھلک اس ضمن میں بھی امت کے سامنے رکھی گئی کہ انسان اپنی اولاد کے ساتھ پیار اور محبت کو جزو ایمان بنائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس پیارے نواسے کو چوم رہے ہیں، اور ایک صحابی اقرا بن حابس آتے ہیں، وہ اس منظر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے، میں نے آج تک ان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حیرت اور تعجب کے ساتھ اس پر نگاہ ڈال کر فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل کو محبت سے خالی کر دیا ہے تو تیرا نصیب۔ تو ایک تو یہ بات تھی کہ آپ نے اپنے پیارے نواسوں کے ساتھ اتنا پیار، اتنی محبت، اس قدر ان کے ساتھ دلگیری کہ امت کو بتا دیا جائے کہ اولاد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے میٹھا ثمر ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اس ثمر کی قدر کریں، اس کی طرف دھیان دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ دین نبی کا بچانا انہی دو پر منحصر ہے۔ اللہ یہ اس انداز سے دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رکھیں گے کہ دین اسلام قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا۔ اللہ۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جنت کے جوانوں کا سردار قرار دے کر کیسی بات ہے، کیا روایت خود بھی محبت کی اور امت کو بھی توجہ دلائی کہ میرے گھرانے کے ان افراد سے تم نے محبت کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں۔ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس رضی اللہ عنہا تشریف لاتے تو فرماتے کہ بیٹی دونوں کو بلاؤ، دونوں شہزادے آ جاتے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں اپنی گود میں لے کر باری باری انہیں اپنی زبان کتنی دیر تک چسواتے رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا پیار اور محبت کا معیار کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنا فیضان منتقل کر رہے ہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام اس زمین پر وہ پہلے انسان ہیں خوش نصیب کہ جن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ شہد خار لعاب زبان نبی، شہد خار زبان لعاب نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ آپ پہلے ہیں جنہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو اپنے حلق میں اتارا ہے۔ اللہ۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تو یہ عالم تھا کہ اگر آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور یہ شہزادے آ کر آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تو آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ صحابہ کو کہنا پڑتا، عرض کرنا پڑتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدے کی طوالت، فرمایا دیکھتے نہیں میری کمر پر سوار اللہ۔ اور جب رکوع میں آپ ہوتے وہ کیا منظرنامہ ہوتا بتائیے؟ جب وہ دونوں ٹانگوں کے درمیان آ جاتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیلتے اور حضور علیہ السلام ان کو دیکھ کر مسکراتے اور اپنے رکوع کو بھی لمبا کر دیتے کہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ منظرنامہ بتائیے وہ جو راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ رسالت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کو جب اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور وہ صحابہ جو تڑپتے تھے کہ کسی طرح ہمارا جسم آقا علیہ السلام سے مس ہو جائے، وہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ کے اس شرف کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نعم الراکب نعم المرکب، حسن تمہیں سواری کیا ملی۔ یہ سن کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر
सवारी देखी, सवार नहीं सवार नहीं देखा, आए हाय सुभान अल्लाह, नेमर आकिब सवार भी तो कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, क्या क्या। और यही वजह थी कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादों के साथ इस मोहब्बत को देखकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु अपना नसीबा समझते थे। उन्होंने हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को अपने कंधे पर उठाया और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु करीब हैं तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अली ये हसन तुझसे नहीं मेरे आका से मुशाबहत रखता है। और ये सुनकर अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्करा देते हैं। हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके साथ प्यार और मोहब्बत का अंदाज देखिए कि जब भी आपके पास कोई चीज़ आती तो आप सबसे पहले शहज़ादा हसन को बुलाते। अब एक शिकारी हिरनी का बच्चा लाया और आकर आपको पेश किया। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी का वो बच्चा इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को अता कर दिया। और जब शहजादे बड़े लेकर घर आए तो छोटे शहजादे ने कहा कि भाईजान ये कहाँ से मिला? कहा नाना जान ने दिया है। फौरन आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी अता कीजिए। फरमाया कि आया था, मैंने हसन को दे दिया, लेकिन उनका इसरार इतना था कि थोड़ी देर के बाद हिरनी अपना बच्चा लेकर खुद हाजिर हो जाती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन के साथ आपके प्यार को देखकर हुसैन के आंखों में कहीं आंसू ना आ जाएं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मैं उनकी रजा के लिए अपना बच्चा लेकर हाजिर हो गई। अच्छा, जब ये वाक़या आ गया तो जरा वो भी तो बताइए ना। देखिए, मैं तो बड़ा उस वाक़े को जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे तो बड़ा लुत्फ़ आता है कि दोनों भाइयों की जो है वो अपना कुश्ती हो रही है और हुज़ूर सैयद आलम बताइए वो क्या मंजरनामा क्या है? इमाम हसन से फरमा रहे हैं हुसैन को पकड़ो, हुसैन को पकड़ो। माँ जब देखती है, अब माँ का भी अपना प्यार है। अच्छा, इस दौरान कता कलाम की माजरत कि इस कुश्ती के दौरान जिब्राइल अमी को भी कॉल कर दिया जाता है कि वो भी सिदरतुल मुंतहा से आ जाए इस मंजरनामे को देखने के लिए। जब आप ये फरमाते हैं कि हसन हुसैन को पकड़ो तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आखिर माँ हैं, वो कहती हैं या रसूलल्लाह प्यारे अब्बा जान आप बड़े से कह रहे हैं। फरमाया मैं इससे क्यों ना कहूँ, हुसैन से जिब्रील यही कह रहे हैं। यानी एक तरफ इमामुल अंबिया है, दूसरी तरफ इमामुल मलाइका हैं, वो आकर इस मंजर को देख रहे हैं। ऐसे कितने ही वाक़यात उलमा ने हमारे सामने रखे हैं जो पढ़ने और सुनने वालों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि दीन की रूह इनके साथ जुड़ जाना, इनकी मोहब्बत से अपने दिमाग को, इनके बगैर तो बंजर जमीन है ना दिल की, फिर तो कुछ है ही नहीं। अगर जरखेज़ी जमीन में चाहिए तो फिर इन्हीं की मोहब्बत से मिलेगी। फिर साहब जरा बताइए, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जिस अक़ीदत से, जिस मोहब्बत से, जिस मवद्दत से इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का इस्तक़बाल फरमाया करते थे, जितनी मोहब्बतों का इजहार करते थे, ये तारीख़ का वो हिस्सा है। मेरा ख्याल है कि इस दौर के अंदर इस हिस्से को ज़्यादा उजागर करने की ज़रूरत है। इस दौर में जहाँ नफ़रत की चिंगारियाँ भड़क रही हैं, जहाँ पर जो है अपना यूँ कहिए कि दुश्मनियों की जो शोले भड़क रहे हैं, जहाँ पर मोहब्बतों के शहद के अंदर ये बिला वजह के बुक्स के जो सिरके डाल दिए गए, बताइए ज़रा सहाबा किस तरह से आपका इकराम प्रोटोकॉल का ख्याल रख, फिर अकाबरीन उम्मत ने जैसे आपको खराज तहसीन पेश किया। पिछली गुफ्तगू से एक चीज़ रह गई थी, वो मैं प्लीज़ करता हूँ ज़रूर। प्लीज़। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हिस्सा में ये सआदत आती है कि इन दोनों शहज़ादों के मुबारक कानों में अज़ान और अक़ामत भी ख़ुद हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही। यानी सहाबा किराम के यहाँ मामूल ये था कि जब भी किसी के यहाँ कोई बेटा बेटी बच्चा नौज़ायदा आता तो या हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या दीगर 2-3 जो मुअज़्ज़िन सहाबा थे उनमें से, या वो ख़ुद सहाबी दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में अक़ामत। लेकिन इनकी शान ये है कि इनके दाएं कान में अज़ान ख़ुद हुज़ूर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाएं कान में अक़ामत। अब इसमें ये कहने को तो एक अमल है, लेकिन इसके पीछे फ़लसफ़ा ये है कि जब जो बात आपने की कि जब अफ़रात व तफ़रीद का दौर होगा तब भी ये दोनों हस्तियाँ हक़ पर कायम होंगी और इस्तिक़ामत जो है हक़ पर, उसको शक का दामन कभी इनके हाथ से नहीं छूटेगा। ये हमेशा तौहीद और रिसालत की गवाही के अमी बनकर क्या। अच्छा, आज के दौर में एक बहुत अहम बात है। पहली बात तो जो आपने की उसका एक ज़ाविये से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की फ़जीलत की जितनी अहादीस हैं सिहा में, वो सारी की सारी अहादीस घर की कैफियत अज़वाज मुतहरात बयान करती हैं, बाहर की कैफियत हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान बयान करते हैं कि हुजूर के मनाजिर हमने कैसे देखे, बारफ्तगी कैसे देखी, प्यार कैसे देखा। यानी वो प्यार जो किसी और का नसीब बनता ही नहीं, वो प्यार हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हिस्सा में आता है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे हैं, साहबजादे हैं, और ये आले बैत के घरों में चूँकि आना जाना रहता था, इनका वहीं परवरिश ही वहीं पाई है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जामे तिरमिज़ी अब्वाबुल मनाक़िब की हदीस है, आप एक शब इशा के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए तो देखा कि हुज़ूर ने
چادر مبارک اوپر لی ہوئی ہے اور حضور کے دونوں پہلوؤں پر کوئی چیز ہے. عرض کیا آقا آپ کے نے کچھ اٹھایا ہوا ہے, کوئی چیز ہے؟ تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر مبارک کو ہٹائی تو نیچے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام. اب یہاں ایک بہت ہی اہم میسج ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, طویل حدیث ہے اس کا آخری حصہ, کہ حضور علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ اگر اللہ رب العزت کا قرب پانا چاہتے ہو تو کس طرح سے تمہیں ملے گا. آج کا میرا نوجوان محنت سے جی چراتا ہے, ہر کام کے لیے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے. خدا کو پانے کا شارٹ کٹ کیا ہے حضور بتا رہے ہیں. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, سبحان اللہ, میرے اللہ تو بھی ان سے محبت کر, اور اے میرے پاک پروردگار جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. یعنی حسنین سے محبت کرنے والے معمولی نہیں ہیں, وہ محبوبان بارگاہ رب العزت ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. اب اس سے آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو میں نے عرض کیا کہ جتنی احادیث ہیں, جتنی روایات ہیں, وہ حضرات صحابہ علیہ رضوان کی حضرت امام حسن مجتبیٰ سے محبت ہے, تبھی وہ ان باتوں کو, ان مناظر کو بیان کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد آپ کا دور آتا ہے تو اس وقت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرقہ قدریہ اس کا جب شر پھیلا, یعنی ان کا نعرہ یہ تھا کہ انسان جو ہے اس کے بس میں کچھ نہیں, بس جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے یہ وہی کرتا ہے. حضرت حسن بصری جو عظیم المرتبہ تابعی ہیں, حضرت مولا علی مرتضیٰ سے فیض یافتہ ہیں اور روحانیت کے تقسیم کنندہ ہیں, حضرت مولا علی مرتضیٰ سے فیض لے کر آگے سلاسل طریقت میں ان کا فیض جو ہے وہ جاری ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں حضور فیض عالم نے اس بات کو نقل کیا کہ آپ نے اس موقع پر جب امت کے درمیان تفرقہ اور انتشار بڑھ رہا تھا, آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع کیا اور کہا کہ زمین پر آپ نور ہدایت ہیں, ہم آپ سے ہدایت پانا چاہیں گے کہ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں, اس بارے میں حقیقت کیا ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہماری راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ, اور ہماری راہ جو ہے یہ جبر اور قدر کے درمیان ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سارا کچھ جو ہے وہ تقدیر ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو جو اختیار دیا ہے اس اختیار کے سبب سے وہ اپنے بندوں سے پرسش اعمال بھی یوم حساب کو کرے گا. اس لیے محض تقدیر کا ڈھونگ رچا کر یہ کہہ دینا کہ بس میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے, بس جو میرے لیے لکھ دیا گیا میں وہ کرتا ہوں, ایسے موقع پر امت کی فکری رہنمائی بھی کی اور ان کے ذریعہ سے اس فتنے کو آپ نے ختم کیا اور روشنی عطا فرمائی. واہ ڈاکٹر صاحب, امام حسن پاک علیہ السلام جہاں ظاہر ہے آپ کا تدبر, آپ کا تفکر, آپ کی حکمت, آپ کا حلم, آپ کی بردباری, آپ کا عفو درگزر, اس پہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں. آپ کا زہد و تقویٰ, آپ کی عبادات بھی بڑی کمال ہے صاحب, یعنی عبادات جن پر نازاں ہوں وہ آپ ہیں, زہد و تقویٰ جن پر فخر کرے وہ آپ ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع میں جو باتیں ہو رہی تھیں اس میں جہاں یہ بات آئی کہ محبت و عقیدت کا مرکز آپ ہیں, وہاں دینی اور علمی معیارات اور عملی معیارات کا بھی نمونہ آپ ہیں. اللہ. زہد بنیادی طور پر اس ڈھب کا نام ہے جہاں محبت دنیا آپ کے اندر غفلت, سستی, گناہ یا وہ ماحول نہ پیدا کرنے پائے کہ آپ دین کے اعلیٰ معیارات پر کمپرومائز کرنے پر آ جائیں. اس کو کہتے ہیں زہد. تو زہد کا آپ کے ہاں اتنا زیادہ غلبہ تھا اور تقوی کا اتنا زیادہ غلبہ تھا. 2-3 واقعات میں بتاؤں جس سے آپ اس گہرائی کو اندازہ لگے, اور ایک حدیث بھی پہلے بیان کر دوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا سب سے محبوب ترین بندہ بھی میں ہوں, اور اللہ کی زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں ہوں. اللہ اکبر. بے شک گہرائی چیک کریں. محبوبیت بھی مجھ پر ناز کرتی ہے, لیکن اللہ کا خشیت والا ہونا یہ بھی سامان میرے پاس ہے. تو یہی وجہ تھی کہ آپ کی وہ جو خشیت الہی کی کیفیت تھی اس کا رنگ ہمیں ائمہ اہل بیت میں بھی نظر آتا ہے. اور اس کا پہلا مصداق چونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہے, تو آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ وضو کرنے بیٹھتے تھے تو آپ کے صرف چہرے کا رنگ ہی متغیر نہ ہوتا, بلکہ آپ کے جسم کا ایک ایک انگ اس جلال الہی کے غلبے کی وجہ سے کانپتا تھا, اور لوگ اس بات کو فیل کرتے تھے. اچھا, یہ رنگ مولا کائنات کا بھی ہے, یہی رنگ امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے, مولا حسین کا بھی ہے علیہ السلام, یہ رنگ مستقل اس خان عبادے کا حصہ ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضور وضو ہم بھی کرتے ہیں, نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے,
تو آپ کہتے تھے جس اعلیٰ بارگاہ میں حاضری کے لیے بلایا جا رہا ہے اور ہم سے جس ڈیمانڈ کا مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں کھڑے ہو کر عبادت کرنی ہے، تو وہاں جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں تو اپنی بے خودی ہوتی ہے، وہاں تو ہمارا کچھ بھی نہیں رہتا، صرف بارگاہ الہی کے کامل آداب بجا لانا پڑتے ہیں، اس لیے ہماری یہ کیفیت۔ پھر زمانے نے وہ بھی دیکھا کہ آپ نے 25 حج با پیادہ کیے، یعنی 25 حج آپ جیسا نرم و نازک اور کائنات کا شہزادہ وہ کس معیار پر عبادات کو بجا لا سواری رہا کو ہے۔ استعمال نہیں کرتا، سواری ساتھ چلتی تھی، لیکن آپ سواری پر تشریف فرما نہیں ہوتے تھے، باقی لوگوں کو سواری پر بٹھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ حضور ہمیں بھی پیادہ چلنے دیں، وہ کہتے تھے یہ چیزیں تمہارے لیے نہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ تو پھر آپ کے قدمین مبارک متورم ہوتے، ان کو باقاعدہ آپ کے خادمین اور ملازمین بعد میں تیل کی مالش بھی کرتے۔ یعنی شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے، بلا تمثیل آج کسی شخص کو کوئی منصب مل جائے تو اس کی اولاد جو ہے اس کے قدم جو ہے زمین پہ نہیں ٹکتے۔ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے والی ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ 25 حج ہو رہے ہیں، وہ بھی پا پیادہ ہو رہے ہیں۔ لا محالہ جی، ان کو چونکہ نمونہ کامل بننا تھا نا، صورت نبوی کا بھی نمونہ کامل اور اسوہ نبوی کا بھی نمونہ کامل، تو یہی وجہ تھی۔ اس کے علاوہ پھر آپ جب نماز پڑھتے تھے جتنی گہرائی اور وابستگی اور حضوری کی کیفیت ہوتی تھی، وہ تو داتا صاحب جیسے بزرگ بھی لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے نمازیں دیکھنی ہوں تو اہل بیت کی کبھی نمازیں دیکھیں۔ اب یہاں ایک سمجھانے کے لیے جملہ کہہ لوں، ہم نے محبت اہل بیت کو تو سامنے رکھا ہوا ہے اور شاید غلط فہمی سے ہم نے اس کو کچھ رسومات میں بھی بدل دیا ہے، لیکن چاہیے یہ تھا کہ محبت اہل بیت اس سیرت اہل بیت سے جڑ جاتی، تاکہ وہ محبت اور سیرت جب کٹھی ہو جاتی تو ہم سارے ماننے والے آج زوال کی وہ صورتیں نہ دیکھتے ہیں، آج ہمیں وہ تنگی نظر نہ آتی، ہمیشہ اللہ کی رحمت دامنگی رہتی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ہمیشہ احسان کرنے والوں کے قریب رہتی ہے۔ تو یہ احسان کرنے والوں کے طبقات تھے، ان کے رہنما تھے، تو ان کی صورت کو بھی چیک کریں، ان کی سیرت کو بھی چیک کریں، تاکہ ہم اس کامل فیض کے حقدار ٹھہریں۔ بلکہ انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ سے، چونکہ آپ نے موضوع ایک ایسا چھیڑا ہے اور میرا خیال ہے اس دور میں بہت ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کو یہ سمجھ آئے کہ ذکر کے ساتھ فکر پہ چلنا جو ہے کتنا ضروری ہے۔ یہ سوال میں آپ ہی سے آخر میں جا کے انشاءاللہ سمجھوں گا۔ عشاق کے لبوں پہ ہے مولا حسن کی بات، عشاق کے لبوں، عشاق کے لبوں پہ ہے مولا حسن کی بات، نور خدائے پاک کی نوری کرن کی بات۔ عشاق کے لبوں پہ ہے مولا حسن کی بات، نور خدائے پاک کی نوری کرن کی بات، یہ گل ہیں پنجتن کے حسین نوری باغ کے، یہ گل ہیں پنجتن کے حسین نوری باغ کے، پیارے نبی کی بات ہے اس گل بدن کی بات، سائل کو ہے طلب سے بھی جس نے سوا دیا، سائل کو ہے طلب سے بھی جس نے سوا دیا، ہر ایک گدا کے لب پہ ہے شاہ زمن کی بات، تخت شہی کو تو نے کیا ناپسند ہے، تخت شہی کو تو نے کیا ناپسند ہے، تاریخ میں رقم ہے تیرے بانک پن کی بات، سرمایہ نجات ہے عذاب، سرمایہ نجات ہے ساجد میرا یہی، سرمایہ نجات ہے ساجد میرا یہی، کرتا رہوں میں ہر گھڑی حضرت حسن کی بات۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب ذرا بتائیے، اب یہ جو سخی دربار ہے جن کا سخاوت جن کی عادت ہے، یعنی وہ دربار کے جہاں سے سخاوت کی بھی یوں سمجھ لیجیے صدقے بڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، ان کی سخاوت و فیاضی کے بارے میں کیا آخر نواسے کن کے ہیں سبحان اللہ، کہ جن کی زبان پر کبھی لا آیا ہی نہیں، پھر رمضان میں ہوا کے تیز جھونکوں کی طرح جن کی سخاوت، ان کے لعاب کو چوسنے والے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کہا کہ حسن مجتبہ سید الاسخیاء، حسن مجتبہ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش پیمبر جنید اقبال صاحب قرآن کہتا ہے من یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، فلاح کا سارا سامان اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے جن کے دل بخل سے پاک ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو جس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے بڑھایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ایک آدھ مثال کیا بیان کریں، یہاں گھنٹوں درکار ہیں آپ کی سخاوت کو بیان کرنے کے لیے۔ کچھ تو بیان کیجئے۔ کثرت سے اس طرح صدقہ دیا کرتے تھے کہ زندگی میں 2 بار آپ نے گھر کا سارا سامان دے دیا، اللہ اکبر، 3 مرتبہ آدھا سامان دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک سائل آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے تو آپ اس کو 50,000 درہم
اور 500 اشرفیاں اس کے حوالے کرتے ہائے ہیں، ہائے۔ فرماتے ہیں مزدور لا، اس کو اٹھوا کر لے جا۔ وہ مزدور لاتا ہے، جب مزدور کو دیکھا تو چوغا اتار کر دے دیا کہ مزدوری میں اس کو یہ دے دینا، وہ تیرا ہو جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی سخاوت کون بیان کرے؟ آپ اپنے بھائی امام حسین اور اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بڑھیا کے ہاں ٹھہرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے دوران ٹھہرے۔ ہائے ہائے، وہ نمونہ یہاں بھی آپ اپنے نانا کا دکھا رہے ہیں۔ بڑھیا سے کہا کچھ ہے، اس نے کہا کہ یہ بکری دو کر پی لو، اس نے مبارک چہرے دیکھے تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہائے ہائے، وہ بڑھیا کہتی ہے کہ یہی بکری ہے، اسے ذبح کیجئے، کھا لیجیے۔ اللہ بکری ذبح کر دی گئی، انہوں نے کھایا، چلے گئے۔ شوہر آیا تو انہیں اجنبیوں کو بکری کھلا دی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کون کھا گئے ہیں۔ ہائے ہائے، اب یہی بڑھیا حالات سے تنگ آ کر جب مدینہ منورہ میں آتی ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے کہ یہ ہماری مہمان بنی تھی حج پر جاتے ہوئے، ہم ان کے مہمان بنے تھے، جاتے ہیں، یا ہمیں ان کے ہم ان کے مہمان بنے تھے، میزبانی انہوں نے کی تھی، بلا لیا، 1000 بکریاں دی، اوہو، ایک کے بدلے میں 1000 بکریاں، 1000 بکریاں دی۔ پھر اللہ، کہا کہ جاؤ میرے بھائی حسین کے پاس، وہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، انہوں نے بھی 1000 بکریاں دے دی۔ 2000 ہو گئی۔ پھر آئے جعفر، انہوں نے بھیجا کہ جاؤ بھائی جعفر کے پاس بھی، وہاں آئے انہوں نے 2000، عبداللہ بن جعفر کے پاس، انہوں نے بھی 2000 بکریاں دے دیں، انہوں نے 2000 دی، 4000 بکریاں لے کر وہ بڑھیا وہاں سے آ رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ امام حسن رضی اللہ عنہ ایک کو دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے 10,000 درہم دے۔ ہاں، آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی، گھر گئے، دیکھا اتفاق سے 10,000 درہم ہے، اٹھائے اور آ کر اس کو دے دیے۔ کسی نے اس موقع پر ایک سوال کیا کہ حسن خود فقر میں رہتے ہو، ہائے ہائے، خود سوکھی کھاتے ہو اور اس طرح بانٹتے رہتے ہو؟ فرمانے لگے میرے اللہ نے مجھ پر یہ کرم رکھا ہے، مجھے دیتا ہے، ہاں ہاں، میں بات اور میں اللہ کی اس کرم کو آگے دیتا ہوں، اس کو اس لیے نہیں روکتا کہ کہیں میں روک دوں تو میرا اللہ بھی ہائے ہائے، وہ ہے نا کہ سخی ان کا گھرانہ ہے، سخاوت ان کی عادت ہے، کوئی نعمت نہیں جو ہم یہاں پایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خالی دامن میں کیا کچھ اللہ وہ نے 1 لاکھ درہم کا کیا قصہ تھا؟ وہ ایک مرتبہ آپ نے 1 لاکھ درہم دے دیے کسی کو، وہ ایک سائل آپ کے پاس آیا، سوال کیا، آپ کے پاس 1 لاکھ درہم تھے، آپ نے ویسے دے دی ان کو۔ جی ہاں، وہ تو یعنی ایسا تو بارہا ہوا کہ آپ سے سوال ہوا اور آپ نے فرمایا بیٹھو انتظار کرو، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس 1 لاکھ درہم آیا، آپ نے اٹھا کر وہ اس کے حوالے کر دیے۔ بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عہد ہے، اور آپ سے یہ جو سخاوت ہے اس میں کچھ رکاوٹ آ رہی ہے، آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں 1 لاکھ درہم کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھوں۔ تو اتنے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، فرماتے ہیں حسن یہ کیا؟ آپ وہاں خاموش ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس 3 لاکھ درہم آتے ہیں۔ اللہ، مانگنے والا 1 لاکھ درہم کے لیے آیا تھا، آپ نے اس کو اٹھا کر 3 لاکھ درہم دے دیے۔ تو سخاوت تو ان کے در کی ہے، اور پھر اس سخاوت میں جو فلسفہ ہم سننے والوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ سخاوت نہ کرنا، بخل سے کام لینا معاشرت کے لیے، اخلاق کے لیے، معیشت کے لیے زہر حلال ہے۔ ہمیں امام حسن رضی اللہ عنہ کی اس عادت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دلوں کو بخل سے پاک کریں، ہماری معیشت کہیں جائے گی، ہمارے اخلاق سنوریں گے، کیونکہ سب سے زیادہ خرابی جو ہے وہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، اور اسی لیے اسلامی تعلیمات کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے۔ بالکل ٹھیک ہے پیر صاحب، اب یہ تو ہوئی سخاوت کی بات، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا، آپ نے جو طاقت تھی، جو کرسی تھی، وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کی، اس سے بڑی سخاوت اور کیا ہوگی؟ یعنی آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف دینا ہی سیکھا، سوال ہی نہیں ہے کہ کسی کے آگے آپ نے ہاتھ پھیلائے، ہر دفعہ آپ نے دینا ہی سیکھا اور دیا اس در سے۔ اب جو حلم اور تدبر اللہ نے آپ کو عطا کیا، یعنی یہ دیکھیے کہ جس مقام پہ آپ ہیں، اور وہی بات ہے، اس مقام کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برداشت کی وہ قوت عطا کرتا، اور تدبر اور فراست جو اللہ نے آپ کو عطا کی، پھر ساتھ ساتھ جو علمی مقام و مرتبہ آپ کو دیا، بتائیے ذرا۔ یہ علم اور تدبر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن حکیم سے اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت اور طرز عمل سے کامل وابستگی کے ساتھ نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کی مبارک سیرت میں چونکہ جیسے سخاوت کی بات ہو رہی تھی، آپ کا دسترخوان کرم بہت وسیع تھا اور اس پہ ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ امیر حسن امیر جو آپ کا لقب ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ کے دسترخوان سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا تھا، اور انواع و اقسام کے کھانے ہر وقت دسترخوان پر موجود ہوتے تھے۔ ایک بار کچھ مہمان آئے اور آپ ان کے درمیان جلوہ افروز تھے، جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں چاند جگمگا رہا ہوتا ہے، ایسے سب سبت رسول بیٹھے ہوئے تھے کہ غلام ایک گوشت کا شوربہ اس کا باؤل لے کر آیا، اور وہ اس کا کہ پاؤں کو ٹھوکر لگی، وہ شوربہ
آپ کے اوپر گرا۔ اب ذرا حلم کا اندازہ لگائیے کہ ایک بار تو جلالت کی نگاہ سے اسے دیکھا، لیکن وہ غلام تھا کاشانہ نبوت کا، اس کی بھی تربیت کہاں ہوئی تھی؟ اس نے فوراً وہ سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ، وہ بندگان خدا، خاص بندگان خدا جو تنگی میں بھی اور کشائش میں بھی ہر دونوں حالتوں میں اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اب اطاعت پروردگار میں خمیر یوں گوندا ہوا ہے کہ اس نے کہا، اللہ کی کلام بیان کیا کہ وہ غصے کو پیتے ہیں، فرمایا میں نے اپنے غصے کو پیا، یعنی جلال فوراً جمال میں بدلا۔ اور جب اس نے کہا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو سے عفو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے آیت کا آخری حصہ پڑھا، اللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فرمایا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ گویا یہ احسان اس کے ساتھ، یہ اطاعت الہی میں خمیر اس قدر گوندا ہوا ہے۔ آج کی اس بزم کے لیے خاص طور پر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیغام کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت کرما والا کے لقب سے معروف ہوئے، آپ کے ملفوظات معدن کرم نام سے ایک کتاب میں موجود ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے جو بہت ہی سبق آموز ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل سفر پر گئے، جب وہ واپس آئے تو ان کے کی زوجہ نے ایک بچہ پیش کیا، بیٹا، اور کہا یہ اللہ نے ہمیں تمہارے بعد عطا کیا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش شکل تھے، لیکن وہ بچہ کچھ سانولے رنگ کا تھا۔ حضرت پیر سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کوئی ان تک روایت جو بزرگوں کے ذریعہ سے پہنچی ہوگی، کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ صحابی متذبذب ہوئے اور انہیں کچھ ان کے دل میں شک جو تھا وہ پیدا ہوا۔ زوجہ جو تھی پاک دامن تھی، اس نے کہا کہ چلیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کر آئیں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ شک رفع ہو جائے، حضور مخبر صادق ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آئے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ حضور کی گود میں بیٹھے تھے، اس بچے نے آ کر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا اور آپ کو سلام کیا۔ صحابی نے اپنے دل کا جو بوجھ تھا وہ ہلکا کیا۔ حضور نے فرمایا دیکھ نہیں رہے اس نے میرے حسن کا کتنا احترام کیا ہے، اس لیے اس کے حلال زادہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے میرے حسن کا اکرام کیا ہے۔ یہ تعلیم ہے کہ ان ہستیوں کی محبت جو ہے وہ پاکیزہ خون سے، پاکیزہ دودھ سے نصیب ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کرم فرمائے ہم پر کہ ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کے غلاموں میں رکھیں۔ اللہم آمین۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں وہ بات جس کی ابتدا میں بات ہونی چاہیے تھی لیکن میں نے انتہا میں اس لیے رکھی کہ اس وقت ذرا سحری کے موقع پہ لوگ جب بیٹھے ہوں گے تو وہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حسن امام حسن پاک علیہ السلام کا تذکرہ جو ہم کریں۔ ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے، دوسرا آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہم وہی بات آ گئی جو آپ نے بات، جو ربط آپ کا ٹوٹا تھا جہاں گفتگو کا، آپ جو کردار کی بات کر رہے تھے، اتنا بے مثال کردار، اور ہماری حالتیں جو اس وقت ہیں کہ ہم اسفل سافلین کی کالی گھاٹیوں میں اپنے آپ کو کھینچ کے غرق کر رہے ہیں۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت اور ایمان افروز باتیں ہو رہی ہیں، ذرا چند باتیں عقائد کی بھی میں کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فیض دیا تھا، اس فیض کے جاری ہونے کے لیے جو اصول رکھا کہ آگے وہ بندہ مومن بیٹھا ہو، تو ایمان والے بندے پر اگر آپ کی ایک دفعہ نگاہ پھر جائے، یا ایمان والا بندہ اپنی نگاہوں سے آپ کے چہرے کو ایک دفعہ دیکھ لے، تو اس کے ایمان کا اور دیندار ہونے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کیا یہ نگاہ نبوت کے اندر اتنا فیضان ہے اور پھر دیکھنے والوں کو اتنا فیضان ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اور ہماری امت نے حضرت امام حسن کا شبیہ مصطفیٰ ہونے کا یہ اصول کیوں بیان کیا؟ وہ اسی وجہ سے تھا جو اس چہرے کو دیکھنے سے ملتا تھا وہ امام حسن کے چہرے کو بھی دیکھنے سے ملتا تھا۔ یعنی یہی وجہ تھی کہ اس کو ایک فضیلت کے طور پر بیان کیا گیا، ورنہ بچے تو ضرور اپنے والدین کی شکل ہوتے ہیں، لیکن یہ شکل وہ شکل ہے کہ جس شکل پر اگر ایمان کے ساتھ آپ کی نظر پڑ گئی تو وہ شکل آپ کو ایمان کا اور دیندار ہونے کا وہ سرٹیفکیٹ دے کر جائے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس میں حائل نہیں ہو سکتی۔ کتنا گہرا رنگ ہے۔ پھر دوسرا جو آپ جو بات کر رہے تھے، سر اقدس سے لے کے سینہ اطہر تک آپ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو پھر اور سینہ اثر سے لے کر قدمین مبارک امام حسین علیہ السلام، تاکہ یہ جامعیت یہاں نظر آئے۔ وہ جو آپ بات کر رہے تھے شروع میں، یہاں ایک واقعے سے شاید بات سمجھانا آسان ہو، ضیاء الحق کے زمانے میں اس علاقے میں ذرا دو مسلمانوں کے طبقوں میں بڑی ایک ایسی باتیں چڑھ گئیں۔ ایک کہتے تھے کہ ہم نمائندہ محبت اہل بیت ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں ہم نمائندہ محبت صحابہ ہیں، اور پھر وہ جھگڑے کی صورتیں بھی رہیں، آپ نے سنا ہوا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب کو، خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کو ضیاء الحق نے ثالث بنا کے کہا کہ ان دونوں گروہوں کا ذرا تصفیہ آپ کروائیں۔ آپ نے پہلے تو معذرت کی، لیکن چونکہ پھر ذرا ضروری تھا حالات کی نزاکت کے، دونوں طرح کے گروہوں کو بلایا گیا۔ آپ نے جب نشست کی تو خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ نے کہا جی محبت اہل بیت کرنے والا کون سا گروہ ہے؟ انہوں نے باتیں بیان کی یہ ہیں۔ آپ نے کہا آپ میں جو صحیح طہارت والا اور متقی بندہ ہے وہ سٹیج پر میرے قریب ہے۔ وہ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے، بھئی تذکرہ اہل بیت تو ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو کسی نے نہیں بتایا کہ تقوی اور طہارت کا بھی وہ معیار لازمی ہے، تاکہ آپ جس زبان سے، جس سوچ سے اور جس قلب سے یہ تاثرات رکھتے ہیں تو اس کا آگے ثبوت کیا ہے۔ اچھا، ان کو جو محبت صحابہ کے تھے، ان کے صحابہ نشان ہے وفائے محمدی کا، صحابہ نشان ہے تبلیغ دین کا، حضور کے جہاد کا۔ تو آپ میں کوئی بندہ ہے جو کہہ سکتا ہے جی مجھے وفائے محمدی کا کمال مرتبہ حاصل ہے؟ وہ علماء بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں فقیر بندہ ہوں، میرا تو ایک معیار ہے تصوف کے اعتبار سے، اگر آپ کو طہارت حاصل ہو اور تقوی، تو آپ سے اہل بیت خود اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے گھر چل کر آئیں گے اور آپ کو رحمت دیں گے۔ اگر آپ وفائے محمدی کے معیار پر پورا اتریں تو صحابہ آپ کو خواب میں ملیں گے۔ تو آپ نے کہا اجازت تو نہیں ہوتی، لیکن آج میں صرف تمہیں سمجھانے کے لیے اہل بیت کے نام پکاروں گا، وہ یہاں آئیں گے۔ میں صحابہ کو بھی آوازیں لگاؤں گا، وہ یہاں آئیں گے۔ یہاں ذرا ماحول چیک کرنا کہ یہ لوگ کون ہیں، سطح ان کی کیا ہے، معیار کیا ہے، اور ہم نے کن جھگڑوں میں اپنے آپ کو۔ کہتے ہیں آپ نے ترتیب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسن کا، امام حسین کا جب نام لیا، ایسی معطر ہوا چلی اور ایسا ماحول بنا کہ سب اشک بار تھے اور محسوس کرتے تھے کہ وہ آ گئے ہیں، نورانی جھلکیں آنا شروع ہو گئیں۔ اور جب آپ نے سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا عمر کا، حضرت عثمان غنی کا اور کبار صحابہ کا لیا، تو یہاں سے بھی وہی معطر ہوائیں آنا شروع ہوئیں۔ تو آپ نے کہا یہ وفاداری ہے، یہ معیار ہے، وہ ہمارے اوپر ہر وقت رہتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس معیار پر جانے کے لیے تیار نہیں۔